کہ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ اور بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ کے، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے؟ آئیے پوری دنیا میں شاعری کے ذریعے خوشبو بنا دینے کا نام حضرت راحت اندوری، جو مٹی کو خوشبو اور پانی کو چمکدار بنا دینے والی شخصیت آپ کے دیار میں پہلی بار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ زوردار تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اس شخصیت کو عقیدت سے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے۔ آنے والی نسلیں آپ سے پوچھیں گی تو آپ فخر سے کہیں گے کہ میں اسی سرزمین پر حضرت راحت اندوری کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ یہ تبرک ہے ہم سب کے لیے۔ آئیے حضور مائک آپ کے سامنے۔ چالیں ہٹوا دیجیے، اس کی شبیلہ کی ہیں، ذرا سا بیٹا آگے تھوڑا سا کر دیجیے، تھوڑا سا آگے۔ یہ مائک ٹھیک ہے، بہتر۔ نہیں تھوڑی دیر جب تک ہوں یہ بیٹا یہ نیچے سے۔ دوستو بڑا تاریخی مشاعرہ سننے کو ملا۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے اور دیکھیے کہ اور بھی خوبصورت کامیاب بہت ہی تاریخی مشاعرہ آخری مرحلے تک ہو جائے گا۔ آپ حضرت راحت اندوری کو اس وقت سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں ادب سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ آپ کے بڑے خاص مہمان ہیں، آج کے مشاعرے کے صدر محترم ہیں، جن کی خیر و برکت سے آج کا مشاعرہ واقعی بڑا تاریخی ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو۔ سلام میں نے یوں کیا تھا کہ ایک تو میرا مذہبی فریضہ ادا کر دوں، اور دوسرا یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری آواز آپ تک جا رہی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے نہیں جا رہی ہے، تو ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب ٹھیک ہے۔ میں صاحب کوئی آدھی صدی سے ایک تہائی دنیا میں مشاعرے پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں میری کم نصیبی ہے، کمائیگی ہے کہ یہاں اس علاقے میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، اور اپنے دوست، اپنے بھائی، میرے بیٹے کی طرح ہیں یہ حسن کاظمی اور محبوب میاں، ان کا شکریہ ادا کروں کہ بہت مشکل راستہ تھا، پتھروں پہ چل کر آنا پڑا، لیکن اگر یہاں پر ایسی اردو کی محفلیں سجتی رہیں تو خدا کی قسم ان پتھروں پر بھی میں سر کے بل چل کر آنے کے لیے بہت راحت بھائی زندہ باد، بہت راحت بھائی زندہ باد، بہت شکریہ۔ اردو زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ میرا کلام سننے کے بعد بھی ہندوستان زندہ باد ہی رہے تو اچھا ہوگا۔ بہت میں ذرا سا کڑوا اور تھوڑا سا مردانہ قسم کی شاعری کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ بھی سچ کو قبول کریں اور مردانہ ہونے کی ایک مثال قائم کریں۔ گزشتہ برس میں سارے دیش میں 2 لائنیں پڑھتا رہا، ایک مطلب پڑھتا رہا، تو جب پڑھتا تھا لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ راحت بھائی اس مطلب کا مطلب کیا ہے، اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ تو میں ان سے کہتا تھا کہ انتظار کیجئے، اپنے آپ کو مطلب معلوم پڑ جائے گا، پہلے آپ سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا جواب ان لوگوں کو ملا۔ اجازت ہے آپ کی؟ عنایت محترم۔ بس ذرا سا جاگتے رہیے گا، تب تک میرے شعر نکلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ۔ کہہ رہا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ واہ واہ۔ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، پتھر کے بعد، واہ واہ۔ اور دوستو پھر یہ ہوا کہ دسمبر کے بعد مزہ آیا۔ تو اب میں جو شعر میں نے کہے بعد میں اس کے دسمبر کے بعد کے، یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہنوں میں کھڑے کریں گے، لیکن اس کا جواب بھی اپنے آپ خود ملے گا آپ کو انشاءاللہ، میرا ایسا سوچنا ہے۔ اب آپ سنتے رہیں مجھے، جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آتے جائیں گے میں پڑھتا رہوں گا، لیکن میرے شعر جب تک آپ کی آنکھوں میں مجھے نظر آئیں گے، جب تک آپ کی طرف سے رد عمل آتا رہے گا، تب تک میں شعر پڑھتا رہوں گا۔
کہہ رہا ہوں دوستوں کہ یہاں سے مطلب اور 2 شعر پڑھ رہا ہوں. کہتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے. واہ واہ. رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، ہلکی ہلکی باتیں، تن کی باتیں، وطن کی باتیں، من کی باتیں، نہ جانے کیا کہنے. سنیے گا. رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے، واہ. سوتے نہیں ہم، ذمہ داری رہتی ہے. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے. واہ 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 واہ. جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، جب سے تو نے ہلکی ہلکی باتیں کی، یار طبیعت بھاری بھاری رہتی ہے. شعر سن کے بتائیے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر، آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر، آنسو ٹھہرا ہوتا ہے پلکوں جب پلکوں پر، دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے. واہ واہ. بہت آنسو اچھا. ٹھہرا کیا ہوتا ہے کہنے. جب واہ پلکوں واہ پر. واہ. آنسو ٹھہرا ہوتا ہے جب پلکوں پر، دریاؤں پر دہشت تاری رہتی ہے. اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. جب شروع میں نے مشاعرے میں یہاں آیا تھا اور کچھ شاعروں کو سنا تھا تو لگ رہا تھا کہ محنت بہت کرنا پڑے گی، لیکن آپ شعر سے بھی آگے جا رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. کہتا ہوں کہ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. واہ. اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. نرمی بہت زیادہ ہے. نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے. واہ 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 واہ. آپ کے لیے شعر تھا. اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے اور میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندھے پر. واہ واہ. میں یعنی آپ جو سامنے 25-30 کروڑ ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. نئے برس میں نئی جنگ کا ارادہ ہے. میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندھے پر. کیا کہنے. یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. آپ یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب. کیا شعر کہہ دیا ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. آپ تکلیف نہ کیجیے گا اس لیے کہ میں ایسا کوئی بھی شعر نہیں پڑھوں گا جو آپ کو گلدستہ دینے پہ مجبور کر. یہ اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. ہاتھ جہاں تک ملانے کا ہے مشاعرے کے بعد میں آپ سے ہاتھ ضرور ملاؤں گا. اب اپنے لہجے میں نرمی بہت زیادہ ہے. صاحب میں اپنی لاش لیے پھر رہا ہوں کاندھے پر. یہاں زمین کی قیمت بہت زیادہ ہے. بہار کے لوگوں، میرے اچھے دوستو، سنیں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. واہ 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 واہ. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. کیا کہنے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے.
واہ واہ واہ. یہ پہچانیے گا میں کس کے بارے میں کہوں. میرا بہت سے پڑھے لکھے شاعر میرے دوست بھی ہیں. تو ایک مرتبہ جب میں نے یہ مصرع پڑھا کہ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، تو مجھ سے کہا کہ راحت بھائی آپ اردو کی گرامر بالکل غلط استعمال کرتے ہیں. زبان کترنا نہیں ہوتا ہے، زبان کترنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا میاں میں جس زبان کی بات کر رہا ہوں وہ اتنی موٹی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی قینچی سے نہیں کتری جا سکتی. میں اس کر رہا ہوں کہ تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. صاحب کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے واہ 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 ڈاکٹر صاحب. واہ 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 بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. مگر وہ جھوٹ بہت. واہ واہ واہ. دانش بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی دقت نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل. انما الاعمال بالنیات. تجھے صاحب یہ کہا میں نے کہ مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا. کیا کہنے. اب شاید یہ ہمارے محبوب صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار کہا گیا کہ کون سی سنگیتا، کون سی اسے کہتے ہیں سہنتا، آچار سہنتا، ضابطہ اخلاق کی پابندیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے سن رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کے ساتھ میں بےایمانی کر جاؤں گا اور کچھ بچا کے لے جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھوں گا. اور میں کیا کہنے. واہ واہ واہ. محبوب میاں شعر سنیے آپ نے. یہ میں نے بہت کوئی 20 برس پہلے شعر کہے تھے، لیکن 20 برس کے بعد آج جو ملک کے حالات ہیں وہ شعر زمین سے اگ آئے اور ایک ایک آدمی کے چہرے پر سوال کی طرح لکھ گئے. میں یہ آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں، کیا میں صحیح سوال کر رہا ہوں، کیا یہ آواز جو گیا کے پاس چندوتی کی ہے کیا یہ پورے ہندوستان کی آواز ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک ساتھ شرکت کر لیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی. سنیں کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے ڈاکٹر. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. سرحدوں پر دانش بھائی آپ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا. واہ واہ واہ. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو. واہ واہ واہ. سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا. سنیں دوستو، کہہ رہا ہوں کہ 4 لائنیں اور سن لیجئے. کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا. صاحب کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. واہ. کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. ظلم ہوا ہے کس پر. کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. واہ واہ. کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا. بھائی صاحب شاید یہ میں نے دونوں لائنوں میں نے بات مکمل کر دی ہے، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی. واہ واہ. ایک بار اور غور کیجئے، شاید میں کچھ کہہ چکا ہوں. کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. کیا خبر آئے گی اخبار کو
طے کرنا ہے. اخبار کو کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا. واہ 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 ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. واہ واہ کیا ہے بہت اچھے اپنے ڈاکٹر گھر صاحب. میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا ہے. کچھ لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہو رہا ہوگا کہ میں ڈگمگا زیادہ رہا ہوں. یہ دونوں پیر میرے کمزور ہیں. نہیں اتنے بھی کمزور نہیں. میں سچائی سے بات کر رہا ہوں کہ میں ویل چیئر پر چلتا ہوں ان دنوں. لیکن اور میں جب سے میں کھڑے ہو کے شعر آپ کو سنا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ دونوں میرے پیروں پر نہیں کھڑا ہوں بلکہ آپ کے خلوص اور آپ کی محبتوں کے سہارے. تو مجھے کہا تھا محبوب نے، بھائی نے کہا کہ میں کرسی منگا دوں. میں کہ نہیں، تھوڑی جب تک مجھ میں ہمت ہے چلتا بھی رہوں گا، جب تک مجھ میں ہمت ہے چیختا بھی رہوں گا، صرف سچ بولتا رہوں گا انشاءاللہ. سنیے صاحب کے ایک 4 میں سے، اور یہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے. میرے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان سب کو شریک کرتا ہوں. ایک مسلمان کے لیے اگر ہندو بھائی کے دل میں کچھ غلط خیال آ جائے تو ہمارے ہم وطن ہونے پر مجھے بہت سخت افسوس ہوگا. میرے بھائی ہیں، میرے ہم وطن ہیں. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ شرکت سب کر لیں. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں؟ یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے. اگر ہمارے خلاف سوچ رہا ہے، ہمارے لیے برا سوچ رہا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے. بالکل کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے، اور ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. واہ اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ. ایک لفظ بہت غیبی میاں ہمارے ساتھی جی 4 5 6 مرتبہ استعمال کیا انہوں نے آج مشاعرے کا آغاز. اختصار. تو چونکہ میں پڑھا لکھا بھی آدمی ہوں تو اختصار کے معنی میں بھی جانتا ہوں، اور یہ عمل جو میں سب کے ساتھ چاہتا تھا مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے. ایک غزل آپ سن لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت یہاں اگر مزہ آ گیا میں سنا رہا ہوں ابھی 12 بجے تک ہے. ہاں نہیں تو میں بھی کوئی جانے کی چکر نہیں تھا. میں صاحب تجلیوں کا میں اپنی ذمہ داری سے شعر پڑھ رہا ہوں. آپ کے ساتھ بےایمانی نہیں کروں گا انشاءاللہ. فیصلہ آپ کرتے رہیے گا جب بھی آپ کو فرصت ملے کہ میں ہلکا پھلکا بھی شعر اگر سناؤں گا کوئی تو وہ ہلکا پھلکا ہی ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ذرا سی توجہ اور محبت رہے گی ساتھ میں تو بہت اچھا لگے گا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں. واہ واہ واہ. تجلیوں کا نیا دائرہ بنائے. نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنا. ہوا چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آندھی ہے اور ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. واہ. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے
دیا بنانے میں کیا کہنے. واہ 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 واہ. جیتے رہیے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. آمین شاید آمین. میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے. چلتے رہو. واہ واہ واہ. بہت اچھا. صاحب اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے، آپ تو کوشش ہی مت کرنا. وہ میری بیٹی ہے، جیسے آپ ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے نا، وہ میری بیٹی ہے. ارے کہہ رہا ہوں کہ اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. شعر سنیے گا کہ میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. کیا کہنے. میری ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. میری نگاہ پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. واہ. میری نگاہ میں وہ شخص وہ شخص آدمی بھی نہیں. آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنا. واہ 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 واہ. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا طنز ہے. واہ 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 واہ. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے جسے زمانہ لگا خدا ہے بنانے زمانہ میں. خدا بنانے میں. واہ واہ. ایک اچھا شعر بھی سنیے. کبھی کبھی مشاعرے میں اچھا شعر آ جائے تو اس کا بھی استقبال ہو جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. صاحب ابھی انہیں نہ پریشان کرو، ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. واہ 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 ابھی واہ انہیں نہ واہ. پریشان کرو مسیحاؤ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. واہ واہ. مریض مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. صاحب یہ چند لوگ، میں بہت آسانی سے یہ بھی کر سکتا کہ یہ چند لوگ، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھی، ادھر سے کر دوں ہم محبوب بھی آتا ہے. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، جسے لگا ہے زمانہ خدا بنا. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. یہ چند لوگ جو بستی میں بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ. یہ چند لوگ جو بستی میں سب کیا سے کہنے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. صاحب میں ایک بات پھر سے دہرا ہوں. شاید آپ سوچیں گے کہ یہ اپنے آپ کے قصیدے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں نے آدھی صدی میں ایسا مشاعرہ نہیں پڑھا جتنی محبتوں سے، اتنی تعداد میں آپ. بے شک بے شک. بالکل دوستو، یہ ہم لوگوں کے لیے سند ہے کہ نئی جگہ ہے، نیا علاقہ ہے، اتنا بڑا مجمع. واقعی آپ ادب کے نام پر یہاں تشریف لائے. بس کریں.